السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 2025 کی جو نیو انگلش ہے فرسٹ ایئر کی، اس کو ہم آغاز کریں گے۔ تو چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں کچھ گائیڈ لائن دینا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے اپنے پاس کاپی یا اپنی بک رکھ لینی ہے، جیسے جیسے آپ نے پڑھتے جانا ہے، جو ورڈ آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کے آپ نے میننگ لکھ لینے ہیں، اور ساتھ میں سینونم میں نے اسٹوڈنٹ ایڈ کیے ہیں۔ سینونم یاد کرنے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ آپ ورڈ کی ریپیٹیشن سے بچتے ہیں اف یو آر رائٹنگ انگلش، اور سیم اگر آپ اسپیکنگ انگلش کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو آپ ورڈ کی ریپیٹیشن سے بچتے ہیں، بیکاز یو ہیو ملٹیپل ورڈز۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ووکیبلری انہینس ہوتی ہے، آپ کا اسپیکنگ اسٹائل بہتر ہوتا ہے، رائٹنگ اسٹائل بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے نا سینونمس کو اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ لازمی فائنلائز کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کے پیپر میں بھی سینونمس جو ہے وہ کچھ حد تک 10 نمبر کے غالباً یا 5 نمبر کے جو ہے نا وہ سینونم آپ کے پیپر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ ان میں دا ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی ریجن علاقے میں آف حجاز کے سراؤنڈنگ جو گھرا ہوا ہے بائی آریڈ بنجر ہلز پہاڑیوں سے، لائز واقع ہے دا سیکرٹ مقدس سٹی شہر آف مکہ، مکہ کا دا برتھ پلیس جائے پیدائش ہے آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا لاسٹ رسول آخری رسول ہے آف اللہ کے۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں جو بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے مقدس شہر مکہ واقع ہے، جو حضرت محمد اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، مطلب ان کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ بورن پیدا ہوئے ان 571 اے ڈی 571 عیسوی میں انٹو دا نوبل اعلیٰ اینڈ اور ہائیلی اسٹیمڈ انتہائی معزز کلین قبیلے میں اب قریش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں قریش کے ایک اعلیٰ اور انتہائی معزز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نون مشہور تھے ایز دا بینیفیکٹر، ہمدرد کے طور پہ آف ہیومینٹی، انسانیت کے، اپیئر ظاہر ہوئے ایٹ اے ٹائم، اس وقت وین جب دا ورلڈ دنیا واز انگلفڈ ڈھکی ہوئی تھی ان اگنورنس حالت میں، اینڈ مورل ڈکے اور اخلاقی زوال میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں قریش کے ایک اعلیٰ اور انتہائی معزز قبیلے میں پیدا ہوئے اور انسانیت کے ہمدرد کے طور پہ ایسے وقت میں ظاہر ہوئے جب دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈھکی ہوئی تھی۔ دا سوشل، معاشرتی فیبرک، ڈھانچہ، معاشرتی ڈھانچہ آف سوسائٹی، معاشرے کا واز ٹارن، چاک ہو چکا تھا بائی آئیڈلٹری، بت پرستی سے، ٹرائبل ایروگنس، قبائلی تکبر سے، اینڈ اور وائڈ سپریڈ انجسٹس، اور وسیع پیمانے پہ ناانصافی سے۔ معاشرتی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی تکبر اور وسیع پیمانے پہ ناانصافی سے چاک ہو چکا تھا۔ ہیومینٹی، انسانیت اپیئرڈ نظر آتی تھی ٹو بی سائلنٹلی، یعنی خاموشی سے ترس رہی تھی، فار دا ڈان، آغاز کے لیے، آف انلائٹمنٹ، روشنی کا، اینڈ اور ڈیوائن گائیڈنس، الہی رہنمائی کا۔ انسانیت خاموشی سے روشنی اور الہی رہنمائی کے آغاز کے لیے ترس رہی تھی۔ کچھ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ورڈز ہیں۔ سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے مقدس، مقدس کو ہولی یا ڈیوائن بھی بولتے ہیں۔ نوبل کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، اس کو آنریبل یا ڈگنیفائڈ بولتے ہیں۔ انجسٹس کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی، انفیئرنیس یا انیکویلٹی بھی بولتے ہیں۔ یعنی کا مطلب ہوتا ہے ترسنا، لانگنگ خواہش رکھنا، قریبی خواہش رکھنا، اور انلائٹمنٹ کا مطلب ہے روشنی، اویئرنیس یا illumination۔ پیرا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 2 ہے۔ دا ارلی ابتدائی ایئر سال آف رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وار مارک، نشان زدہ تھے بائی برو فاؤنڈ، گہرے پرسنل ذاتی لوس، صدمے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سال گہرے ذاتی صدموں سے نشان زدہ تھے۔ ہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر، والد حضرت عبداللہ پاسٹ ہوئے، انتقال کر گئے، بیفور، پہلے، ہیز برتھ، آپ کی پیدائش سے، اینڈ اور ہیز مدر، ان کی والدہ حضرت آمنہ ڈائیڈ، وفات پا گئی، وین جب ہی واز، آپ تھے، اونلی، صرف 6 ایئر، 6 سال کے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور ان کی والدہ حضرت آمنہ اس وقت وفات پا گئی جب وہ صرف 6 سال کے تھے۔ آرفنڈ، یتیم ہو گئے، ایٹ سچ، ایسی، ٹینڈر، کم عمری میں، ایج، عمر میں، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹیکن ان، اپنی سرپرستی میں لے لیا گیا، بائی ہز گرینڈ فادر، آپ کے دادا جان حضرت حضرت عبد المطلب نے، جنہوں نے لونگلی، محبت سے، کیئرڈ فار، پرورش کی، ہم، ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انٹل، یہاں تک کہ ہز اون، اپنے، پاسنگ وے، انتقال تک، یہاں تک کہ اپنے انتقال تک۔ اتنی کم عمری میں یتیم ہو جانے کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا اور محبت سے ان کی پرورش کی، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب تک ان کا انتقال ہو گیا تب تک انہوں نے بڑی محبت سے آپ کی پرورش کی۔ دیر آفٹر، اس کے بعد، حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل، آپ کے والدی انکل، چچا، پیٹرنل کہتے ہیں جو والد کی طرف سے تعلقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرنل انکل، آپ کے کیا کہتے ہیں چچا، ٹک، سنبھالی، دا رسپانسبلٹی، ذمہ داری، فار ہز اپ برنگنگ، آپ کی پرورش کی، اینڈ ریمین، رہے، اسٹیڈ فاسٹ، ایک ثابت قدم، گارڈین، سرپرست، تھرو آؤٹ، تمام ہز یوتھ، اپنی جوانی میں۔ اس کے بعد ان کے چاچا حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور تمام نوجوانی میں ان کے لیے ان کے ثابت قدم سرپرست رہے۔
پروفاؤنڈ کہتے ہیں جی گہرے کو ڈیپ بھی بولتے ہیں، انٹینس بھی بولتے ہیں. آرفنڈ کا مطلب ہوتا ہے یتیم کو پیرنٹ لیس یا فادر لیس بولتے ہیں. اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، ثابت قدم کو لوئل یا ان ویورنگ بولتے ہیں. اپ برنگنگ کا مطلب پرورش کو ریئرنگ یا نرچرنگ بولتے ہیں. رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو، اس کو ڈیوٹی یا ابلیگیشن بھی کہتے ہیں. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 3 ہے. ڈسپائٹ باوجود دا چیلنجز مشکلات کے آف آرفن ہوڈ یتیمی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریو پروان چڑھے انٹو اے ینگ مین، ایک نوجوان آدمی کے آف ایکسیپشنل غیر معمولی کریکٹر کردار کے. یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی کردار کے حامل ایک نوجوان میں پروان چڑھے. ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز نون مشہور تھے فار ہز ٹرسٹفلنیس، اپنی سچائی کی وجہ سے، ہیومینٹی انکساری کی وجہ سے، جنرسٹی سخاوت کی وجہ سے، اینڈ سینس احساس سے آف جسٹس انصاف کے. وہ اپنی سچائی، انکساری، سخاوت اور انصاف کے احساس کے لیے مشہور تھے. ہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹینشنز، ارادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے ریفلیکٹڈ ظاہر کرتے تھے دا انٹیگریٹی، دیانتداری، اینڈ اور جینٹلنس، نرمی، اینڈ اور ہی انگیجڈ، آپ مشغول ہوتے تھے ان میں ٹریڈ، تجارت، ود آنیسٹی، ایمانداری سے، اینڈ اور فیئرنیس، انصاف پسندی سے. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارادے دیانتداری اور نرمی کو ظاہر کرتے تھے، اور وہ تجارت میں ایمانداری اور انصاف پسندی سے مشغول ہوتے تھے. دیز یہ کوالٹیز صفات نے ارنڈ حاصل کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا ان صفات سے یونیورسل، سب کی عالمی رسپیکٹ، احترام منگ دا پیپل، لوگوں میں، سب لوگوں میں اپنے احترام کمایا. اب مکہ کے ہو بیسٹوڈ پون ہم، جنہوں نے انہیں دیا دا ٹائٹلز، خطابات، الصدیق، الصادق، سچے کے، ٹھیک ہے، اینڈ الامین، اور الامین کے. ان صفات کی وجہ سے انہوں نے مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ احترام حاصل کیا، سب کا احترام حاصل کیا، جنہوں نے انہیں صادق، سچا اور الامین، امانت دار کے خطابات سے نوازا. ہمارے پاس کچھ انپورٹنٹ ورڈز ہیں اسٹوڈنٹ. ایکسیپشنل کہتے ہیں غیر معمولی کو، اس کو ریمارکیبل یا آؤٹ اسٹینڈنگ بھی بولتے ہیں. ہیوملٹی کا مطلب ہوتا ہے انکساری، عاجزی، موڈیسٹی یا میکنیس. جنرسٹی کہتے ہیں سخاوت کو، اس کو کائنڈنس یا بینیولنس بولتے ہیں. انٹیگریٹی کا مطلب دیانتداری، اس کو آنیسٹی یا اپرائٹنس بولتے ہیں. فیئرنیس کا مطلب انصاف پسندی، اس کو ایکویٹی یا امپارشیلٹی بولتے ہیں. پہلا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 4 ہے. سیورل مختلف کئی ایونٹس، واقعات فرام ہز آپ کی ارلی ابتدائی اڈلٹہڈ جوانی سے السٹریٹ ظاہر کرتے ہیں ہز آپ کے نوبل اعلیٰ کریکٹر کردار کو، اینڈ اور کنسرن فکر کو فار جسٹس، انصاف کے لیے. ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جوانی کے کئی واقعات ان کے اعلیٰ کردار اور انصاف کی فکر کو ظاہر کرتے ہیں. ایک سچ ایسا انسیڈنٹ واقعہ واز تھا ہز آپ کا پارٹیسپیشن، شرکت ان حلف الفضول میں. پیکٹ ایک معاہدہ ہے، فارمڈ بنایا گیا بائی دا ٹرائبز، قبائل سے آپ مکہ کے، ٹو ڈیفینس، دفاع کرنے کے لیے، دا اوپریسڈ، مظلوموں کا، اینڈ اور اپ ہولڈ، قائم رکھنے کے لیے، جسٹس، انصاف. ایسا ہی ایک واقعہ ان کی حلف الفضول میں شرکت تھی، جو مکہ کے قبائل کا ایک معاہدہ تھا مظلوموں کے دفاع اور انصاف قائم رکھنے کے لیے. ایئرز لیٹر، سالوں بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسپیک، ذکر فرماتے تھے، فونڈلی، محبت سے، آف دیز، اس الائنس، معاہدے کا، ڈکلیئرنگ، بیان کرتے، دیٹ کہ ایون حتیٰ کہ آفٹر، بعد میں، دا ایڈونٹ، آغاز کیا، اسلام کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسٹیل، ابھی بھی آنر، عزت دیتے تھے سچ ایسے آغاز مقصد کو. برسوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اس معاہدے کا ذکر فرماتے اور بیان کرتے کہ اسلام کے آغاز کے بعد بھی وہ ایسے مقصد کو عزت دیں گے. اندر ایک اور نوٹیبل، قابل ذکر مومنٹ، لمحہ واز تھا ہز آپ کا وائز، دانش مندانہ آربیٹریشن، ثالثی کہتے ہیں کہ لڑائی وغیرہ ہو تو جھگڑا جو ہے نا وہ حل کروا دینا، فیصلہ کہہ سکتے ہیں آپ. ڈیورنگ، دوران، دا ریکنسٹرکشن، دوبارہ تعمیر کے، تعمیری نو کے مطلب دوبارہ سے بنانا، ٹھیک ہے، دا کعبہ کی. تو ایک آپ کا جو بڑا قابل ذکر لمحہ ہے نا وہ آپ کا دانش مندانہ جو ثالثی کا فیصلہ ہے، جب کعبے کو تعمیر نو کیا جا رہا تھا. وین، جب ڈسپیوٹ، ایک تنازع، جھگڑا اروز اٹھ کھڑا ہوا منگ درمیان دا قریش کے، ریگارڈنگ کے متعلق، ہو وڈ ہیو، کون حاصل کرے گا، دا آنر، اعزاز آف پلیسنگ، رکھنے کا، دا ہجر اسود کو، بلیک سٹون، کالے پتھر کو. ایک اور قابل جو ذکر لمحہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانش مندانہ فیصلہ تھا، جب کعبے کی تعمیر نو کے دوران قریش کے درمیان اس بات پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، تنازع کھڑا ہو گیا کہ ہجر اسود، کالا پتھر رکھنے کا اعزاز کس کو حاصل ہوگا. ہز آپ کی امپارشلٹی، غیر جانبدارانہ، اینڈ اور انسائٹفل، بصیرت افروز، سولوشن، حل، پریونٹیڈ، روکا، کنفلکٹ، جھگڑے کو، اینڈ اور ارنڈ، حاصل کیا، ایڈمائریشن، تعریف، فرام آل کوارٹرز، تمام طرفوں سے، مطلب سب سے تعریف حاصل کی. ان کا غیر جانبدارانہ اور بصیرت افروز حل جو ہے تنازع کو روکنے کا سبب بنا اور سب جانبوں سے تعریف حاصل
کی. نوبل کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ, اس کو آنریبل ڈگنیفائڈ بولتے ہیں. آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے ثالثی, اس کو میڈیشن یا پھر اچھا الائنس آ گیا, الائنس کو معاہدہ بولتے ہیں. پیکٹ یا کولیشن تو امپارشلٹی کہتے ہیں, غیر جانب دارانہ, اس کو انبائس یا فیئر بولتے ہیں. ایڈمنیشن کا مطلب تعریف, اس کو پریز یا اپریسیشن بولتے ہیں.